السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ آپ کو عباسی سپورٹس اور ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو کرکٹ کی ہسٹری کی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو جو ہے اس میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ دو ایسے پاکستانی پلیئرز کے بارے میں جو شارٹ پچ بال یا باؤنسر سے ڈر کے جن کا پورا کیریئر ختم ہو گیا۔ بڑی ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اور آپ اس کو آخر میں دیکھیں گے، اور آپ کو جب سٹیٹ بتاؤں گا اور جب آپ وہ ہائی لائٹس دیکھیں میچ کی سرچ کر کے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے مطلب جو بندے منہ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں کس طرح جو ہے وہ مطلب شارٹ پچ بال سے ڈر کے ان کے کیریئر ختم ہوئے۔ اور پھر اگلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ موجودہ ٹیم میں کون سے پلیئرز ہیں جو بہت بزدل ہیں، اور بزدلی ان کے کیریئر کا جلد اختتام کر دے گی۔ تو ہمارے جو پہلے پلیئرز ہیں جن کا میں نام لوں گا، ہماری بڑی مشہور شخصیت ہیں، اور آج کل کرکٹ کے سارے معاملات ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، جو مطلب یہ کہ فضول باتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے اپنے کیریئر پہ آپ نظر ڈالیں تو ان کا کیریئر جو ہے فاسٹ بالر کے اگینسٹ بڑا ہی سٹرگل کرتا تھا، اور فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ اور تیز پچز پہ وہ ہمیشہ ہی زیرو رہے ہیں۔ جی تو وہ ہیں پروفیسر حفیظ صاحب۔ 2018 اکتوبر 2018 کی بات ہے۔ اکتوبر 2018 میں دبئی کی ڈیڈ پچ پہ پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہو رہا تھا، اور محمد حفیظ آئے تھے اوپنر۔ محمد حفیظ اوپنر آئے تھے پاکستان اور آسٹریلیا کے اگینسٹ۔ یہ دوسرا ٹیسٹ میچ تھا، اور مچل سٹارک نے ایک بہت ہی تیز شارٹ پچ باؤنسر مارا ان کے، جو سیدھا سر پہ لگا۔ حفیظ چکرا گئے، اور اس کے بعد حفیظ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بال کو کیسے کھیلنا ہے، اور اگلے ہی اوور میں مچل سٹارک نے ان کو آؤٹ کر دیا، جبکہ ان کا انفرادی سکور صرف 6 رنز تھا۔ جب اسی میچ کی دوسری اننگز میں محمد حفیظ دوبارہ بیٹنگ کے لیے آئے تو مچل سٹارک کے سامنے وہ بالکل کانپ رہے تھے، اور مچل سٹارک نے اپنے پہلے ہی اوور میں ان کو جو ہے آؤٹ کر دیا، اور محمد حفیظ نے اسی ٹیسٹ میچ کے اختتام پہ اپنے ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ اگلی سیریز جو اگینسٹ نیوزی لینڈ ہوگی میری وہ لاسٹ سیریز ہوگی۔ اور نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا اس میں بھی پہلی اننگز میں وہ 8 اور دوسری اننگز میں 0 پہ آؤٹ ہوئے، اور یوں مچل سٹارک کا ایک باؤنسر جو ٹیسٹ میچ میں تھا وہ ان کے کیریئر کا اختتام ہوا۔ یاد رہے اس سے پہلے محمد حفیظ ساؤتھ افریقہ کی تیز پچز پہ ڈیل سٹین کے آگے جو جگ ہسائی کا سبب بنے پاکستان کا، وہ کرکٹ کی ہسٹری میں لکھی جائے گی کہ 12 اننگز میں سٹین سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور 12 اننگز میں اس سٹین نے ان کو پہلے 5 اوور کے اندر ہی آؤٹ کر دیا، اور وہ ڈیل سٹین کی بال کو بالکل ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے، ان کی پیس کو۔ اور آج وہ محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے کوچ بنے ہوئے ہیں، اور بے بنیاد قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو ڈسپلن اور قواعد و ضوابط انہوں نے پلیئرز کے لیے بنایا ان کو خود ہی توڑ دیا۔ دوسرے ہمارے، اور بیان بازیوں میں بہت آگے، صرف بیان بازیاں کرتے ہیں، پرفارمنس ان کی اس لیول کی تھی۔ دوسرے اسی طرح کے ہمارے بیٹسمین ایک احمد شہزاد، جو کہ گو کہ کچھ عرصہ مطلب آٹے میں نمک کے برابر اچھے سکور کر رہے تھے ڈیڈ پچز پہ، جیسے کہ فلیٹ اور ڈیڈ پچز ہوں تو بالکل ہی فلیٹ سی ہوں تو وہاں پہ سکور کر لیتے ہیں، جیسے بابر اعظم ایسی پچز پہ کرتے ہیں، امام کرتے ہیں۔ حفیظ اور احمد شہزاد کا بھی یہی تھا، اور تیز پچز پہ تو ان سے 10 رنز نہیں ہوتے تھے، خاص کر کے احمد شہزاد سے اور حفیظ سے تو تیز پچز پہ 10 رنز نہیں ہو پاتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا پہ جائے تو آپ ان کا کیریئر ریکارڈ دکھا کے اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں گوگل سے۔ تو دبئی کی ایک ڈیڈ پچ پہ، بالکل فلیٹ پچ پہ، احمد شہزاد جو اس ٹیسٹ میچ میں اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، 171 رنز بنا لیے تھے، کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈیڈ پچ ہے، اس پہ بال بالکل ہی نہیں آتی، اٹھتی نہیں ہے، تو وہ لیٹ کے بالکل نیچے لیٹ کے سویپ شاٹ مارنے کے کورے اینڈرسن کو، جو کہ فاسٹ بولر نہیں میڈیم فاسٹ بولر تھے، تو ان کی بال جو ہے احمد شہزاد کے سر پہ لگی، اور ان کی وہ سر کی ہڈی جو تھی وہ فریکچر ہو گئی فور ہیڈ کی، اور وہ جو باؤنسر تھا وہ احمد شہزاد کے کیریئر کا اختتام کا سبب بنا۔ اس کے بعد احمد شہزاد اتنا ڈرے
کہ اس میچ کے بعد اور اس باؤنسر کے بعد ان سے کسی میچ میں کسی اننگز میں بالکل ہی سکور نہیں ہوئے. 40 رنز بھی اس کے بعد احمد شہزاد کسی میچ میں نہیں کر سکے. اور یوں یہ ایک باؤنسر کورے اینڈرسن کا احمد شہزاد کے کیریئر کا اختتام بنا، جس طرح مچل سٹارک کا ایک باؤنسر نے حفیظ کو ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور کر دیا. یہ تھے تو دو وہ بیٹسمین جو باؤنسر کی وجہ سے، باؤنسر کے ڈر سے، باؤنسر کے خوف سے ان کا کیریئر اختتام پذیر ہوا. اور موجودہ ٹیم میں ایک ایسے بیٹسمین کا میں نام لینا جا رہا ہوں کہ جن کا کیریئر اب اختتام پذیر ہوگا اگر انہوں نے اپنے اندر کا یہ ڈر ختم نہ کیا اور اپنی جو ہے پریکٹس سے، اپنے دلیری سے جو ہے اس چیز کو دور نہ کیا، تو ان کا کیریئر بھی ختم ہے. جی ہاں، وہ بھی یہ نامی گرامی بلے باز بابر اعظم ہے. بابر اعظم کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ پنڈی میں T20 میچ کے دوران مارک ووڈ نے 152 کی سپیڈ سے بابر اعظم کو ایک باؤنسر مارا. T20 میچ تھا. اس کے بعد بابر اعظم مارک ووڈ کے سامنے نہیں ٹک پائے. مارک ووڈ ان کا مسلسل شکار کرتے رہے اور بابر اعظم کو مارک ووڈ کی گیند کھیلی ہی نہیں جا رہی تھی. ایک بات. دوسرا، جب پرتھ ٹیسٹ میں مچل سٹارک میں بابر اعظم کو 2-3 باؤنسر کی تو بالکل بے بس، چہرے کے رنگ اڑ گئے اور بالکل ہوائیاں اڑ گئیں، کانفیڈنس زیرو ہو گیا. جب پسلیوں کے اوپر اٹیک کیا پیٹ کمنز نے تو بابر اعظم ان کے سامنے بیگی بلی بکری بن گئے. پنڈی کی فلیٹ پچ پہ بی اور سی ٹیموں کے اگینسٹ رنز کرنے والے بابر اعظم کا جب ورلڈ کلاس بولنگ اٹیک جیسے انڈیا کے فاسٹ بولر بمراہ اور سراج سے مقابلہ ہوتا ہے، جیسے ان کا آسٹریلوی پیسر ہیزل ووڈ، پیٹ کمنز اور مچل سٹارک سے ہوتا ہے، یا مارک ووڈ جیسے تو یہ بالکل بیگی بلی بن جاتے ہیں. بابر اعظم نے جو رنز کیے آپ سٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان ان کی کیپٹنسی میں انگلینڈ کے دورے پہ گئی ODI سیریز کھیلنے، تو وہاں پہ انگلینڈ کی پوری ٹیم کو کووڈ ہو گیا، ان کے جو ریزرو تھے ان کو بھی کووڈ ہو گیا. یوں کاؤنٹی اور انڈر-19 سے بلا کے انہوں نے انٹرنیشنل ٹیم میں پلیئرز ڈالے اور وہاں پہ پاکستان سے میچ کھلائے ان کو. اور بابر اعظم وہاں پہ سینچریاں تو کر گئے کیونکہ انڈر-19 کھیل رہی تھی، انگلینڈ انڈر-19 پاکستان کی مین ٹیم سے کھیل رہی تھی، لیکن 3-0 سے پاکستان وہ ون ڈے سیریز بھی ہار گیا. یہ بابر اعظم کی کپتانی کی شرمناک، پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کی شرمناک ترین شکست تھی کہ پاکستان کی مین ٹیم انگلینڈ انڈر-19، جس کو انگلینڈ کی ٹیم کا درجہ صرف اس وجہ سے ملا ہوا تھا کہ ان کو کووڈ کی وجہ سے 22 پلیئر آؤٹ ہو گئے اور کوئی پلیئرز ہی پیچھے نہیں بچے تھے، تو وہ بلا کے کھلائے اور ان کے اگینسٹ بابر اعظم نے جو ہے وہ سینچریاں کی تھی 3 اور وہ رینکنگ میں نمبر 1 آ گئے تھے. اور پھر آسٹریلیا جب ODI سیریز کھیلنے پاکستان آیا تو ان کے مینز پلیئر سارے IPL کے لیے آسٹریلیا نے ریلیز کر دیے، تو ان کی بھی B اور C ٹیم آئی، تو وہاں پہ بابر اعظم نے فلیٹ پچز پہ سینچری کر کے تو اس طریقے سے یہ اپنے سکور ایوریج اور سٹرائک ریٹ بڑھاتے رہے. جب بھی بابر اعظم کا مقابلہ ہیزل ووڈ، پیٹ کمنز، مچل سٹارک، نیتھن لائن جیسے پیس اٹیک کے ساتھ ایسی پچز پہ ہوا، بابر اعظم 0/0. مارک ووڈ، بمراہ لوگوں کے آگے، ٹرینٹ بولٹ لوگوں کے آگے، تیز پچز، سیم پچز پہ بابر اعظم بالکل 0، مطلب کوئی پرفارمنس ہی نہیں، کہ ایک ایوریج سے بھی بالکل نیچے ان کا مطلب سٹیٹ ہے. اور یہ ایک کڑوا سچ اور یہ ایک حقیقت ہے. اور ان مطلب یہ کہ ڈیڈ پچز پہ زمبابوے، نیپال کے خلاف سینچری کر کے تو بندہ کہے کہ میں جی ورلڈ کلاس پلیئر ہوں. تو ہماری قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اسٹیٹ پہ جائیں، فخر زمان کو دیکھیں کیسے موقعوں پہ، کن موقعوں پہ سکور کرتا ہے، ایسے پلیئر کی حوصلہ افزائی کر جائے. شرجیل خان جیسوں کی، ابرار احمد جیسوں کی، اپنا محمد حارث جیسوں کی، سائم ایوب جیسوں کی، فرحان صاحبزادہ جیسوں کی، اور یہ امام الحق بابر اعظم جیسے ریلے کٹوں فٹیچر کی اور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. حفیظ اور احمد شہزاد جیسے ڈرپوک پلیئر کی سٹیٹ آپ کو پتہ ہوں. اور جب پیٹ کمنز نے اس موجودہ آسٹریلوی سیریز میں ان کی باؤنسر 4-5 کرائے تو بابر اعظم آسان شکار بنتے گئے پیٹ کمنز کا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.